وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی. کفار و مشرکین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے تھے کہ جو پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے ان کے نبی ہونے پر کوئی نہ کوئی نشانی ان کو عطا کی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا تھا اور ید بیضاء ان کی نشانی تھی. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے چٹان سے اونٹنی نکال کے بتائی تھی. اس کے علاوہ جو دیگر انبیاء کرام تھے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو جیسا اور انبیاء کرام پر نشانیاں اتری ہے ان کے اوپر کیوں نہیں ایسی نشانی اترتی؟ یہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا، سوال اٹھایا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کو نہیں دیکھا تھا. اب تک انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا مذاکرہ مشاہدہ نہیں کیا تھا. اس وقت کی بات ہے یہ، ورنہ تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا معجزات ہے. آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دیکھنا ہر لمحہ آپ کا ایک معجزہ تھا. ویسے تو صحابہ کرام نے 7,000 معجزات دیکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کفار و مشرکین نے 4,000 معجزات دیکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. بڑا مشہور واقعہ ہے نا ابو جہل کا. اس نے کہا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے پہچانو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتائے گی کہ میں کون ہوں. کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا اس کے ہاتھ میں. یہ سب جانتے ہیں یہ واقعہ. تو یہ اس وقت کی بات ہے. یہ جو مطالبہ انہوں نے کیا، اعتراض کیا، جب تک کہ ابھی اسلام کا ابتدائی دور تھا، انہوں نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں دیکھا تھا. یا یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ معجزات تو آپ دکھا رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے آپ نے کر دیے، ڈوبا ہوا سورج آپ نے واپس پلٹا دیا، آپ نے جانوروں سے بلوا لیا، جانور بھی بولنے لگے آپ کی بارگاہ میں، آپ نے کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیا. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن پہلے جو انبیاء کرام نے نشانی بتائی وہ بتائیے. اب یہ نشانیاں عملی طور پر عمل میں لانے کے طور پر ان سے زیادہ مشکل تھی، لیکن یہ کہتے تھے نہیں، وہ والی نشانیاں جو انبیاء کرام نے بتائی وہ نشانیاں بتائیے. ابھی ان کے عقل کے اندھوں کو یہ جاننا چاہیے کہ انبیاء کرام کو تو مان رہے ہیں، ان کی نشانیوں کو مان رہے ہیں، لیکن یہ نہیں مان رہے کہ ان انبیاء کرام نے یہ کہا تھا کہ ایک نبی ایسے آنے والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نبوت کو ختم فرمانے والا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے والے. معجزات کو تو مان رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے کہا تھا اس کو نہیں مان رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، جیسا کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہ اتری تھی، ان کے اوپر کیوں نہیں اترتی؟ ان کے مطالبے کو پورا نہیں کیا گیا. انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، جو انہوں نے کہا سب دکھائے. یہ سب بے جا یہ کیا کرتے تھے؟
مطالبے کرتے تھے اور جب معجزات دکھائے جاتے مکر جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما انت منذر، تم تو ڈر سنانے والے ہو، اے محبوب ہم نے تم کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے تم ڈراتے ہو کہ دیکھو پچھلے امتیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، جنہوں نے نافرمانی کی، برا سلوک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ تم خود مان رہے ہو پچھلے انبیاء کرام کو، تو ان کی قوموں پر آئے ہوئے عذاب کو بھی مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ، میں جیسا کہتا ہوں اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب تم ڈرائیے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے غادی۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کرام جو آئے وہ کسی قوم کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے، کسی صوبے کے لیے آئے، کسی ملک کے لیے آئے، کسی خاص قسم کے لوگوں کے لیے آئے، لیکن اے محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ صرف انسان نہیں، جتنے حیوانات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، ساری چیزوں کے نبی بنا کر اے محبوب ہم نے تم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس عالم کے لیے رحمت بنا کر، ایک عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ جتنے عالم ہیں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عالم کا ذکر کیا، انسان کا ذکر نہیں کیا، حیوان کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے عالم ہیں اور عالم میں جتنی چیزیں ہیں، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے نبی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سارے عالم کا رب ہے، تو اسی عالمین کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جیسے اللہ عالمین کا رب ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے نبی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تھے تو پتھر آپ کو صلاۃ و سلام عرض کیا کرتے تھے، پتھروں نے گواہی دی۔ جب آپ نے کھجور کے درختوں کو اشارہ کیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، جانور آپ کی بارگاہ میں آ کے جو ہے آپ سے کلام کیا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، اور ہم سب کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب یہ تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، لیکن آپ کی شان یہ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، آپ تو ہر قوم کے لیے کیا ہے، ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔